بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات وہاں ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ کل تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں محتاج ہوں، میرے ذمے بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کل رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ جب وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، کل تو تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے پھر منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس پر ترس آ گیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کل رات والے تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہنا، اس نے پھر تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے اور وہ آج پھر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آج پھر سے آئے گا، چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ رات گئے وہ پھر آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اب کل تو تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے اور تمہارے مال کی حفاظت ہوگی۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، کل رات والے تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تھا تو جھوٹا مگر یہ بات سچی کہہ گیا ہے، اور تم جانتے ہو وہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔